دوستو آج دکھانے والا ہوں آپ کو اپنی ویلیج لائف. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ویڈیو کو بالکل سکپ مت کرنا. تو ریڈی. موسٹ ویلکم فیاض ڈیروال کے چینل پہ. السلام علیکم. دوستو خوشی کی بات یہ ہے کہ میری آئی ہوئی تھی ٹک ٹاک کی پیمنٹ ریسیو کرتے میں بہت خوش ہوا. اب مجھے لینا تھا سب سے پہلے ایک اچھا سا موبائل لینے کے لیے میں روانہ ہوا شہر کی طرف. تو راستے میں کافی سارے مزدور کام کر رہے تھے ہمارے روڈ پہ. تو میں پہنچے ڈیرہ غازی خان کے ایک موبائل شاپ. جس موبائل سینٹر پہ میں گیا اس موبائل سینٹر کا نام تھا چودھری موبائل سینٹر. دکاندار کو میں نے کہا یار مجھے ایک اچھا سا موبائل دکھا دے. تو اس نے مجھے ایک اچھا سا موبائل دکھایا. انفینکس ہارٹ 51 مجھے موبائل اچھا لگا. میری رینج کا تھا. مجھے صرف کال اور نیٹ کے لیے چاہیے تھا. باقی کیمرے کے لیے آلریڈی میرے پاس آئی فون تھا. اب میں پہنچا احمد موبائل سینٹر پہ کیونکہ مجھے اس کا گلاس اور کور لگوانا تھا. اس کی پرائس بہت اچھی ہوتی ہے. احمد موبائل سینٹر پہ پہنچنے کے بعد مجھے ایک کور نظر آیا. میں نے کور پسند کیا. کور لینے کے بعد میں نے ایک اچھا سا گلاس لگوایا. گلاس لگوانے کے بعد میں نے پیسے دیے. پیسے دینے کے بعد میں واپس آیا شہر کی طرف. آج جمعے کا دن تھا تو مجھے جمعہ نماز ادا کرنی تھی. تو میں آیا واپس اپنے شہر چھابری والا کی طرف. تو سب سے پہلے میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف پہنچا. مسجد میں داخل ہوتے میں نے دیکھا کچھ لوگ سنت نماز ادا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ مولوی کا خطبہ سن رہے ہیں. جیسے نماز کا ٹائم ہوا تو مولوی صاحب نے نماز پڑھائی. نماز ادا کرنے کے بعد سب لوگ مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو میں بھی مسجد سے باہر نکل آیا. مسجد سے باہر نکلنے میں کافی ٹائم لگ گیا کیونکہ آج جمعہ کا دن تھا. جمعہ نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. تو واپس آتے مجھے ایک لڑکے نے روک لیا. اس نے کہا یار فیاض بھائی آپ سب کی ویڈیو بناتے ہو میری ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ تو میں نے اسے کہا آپ کا جو کام ہے یہ ویلیشن میں آتا ہے. اس کو فیس بک اور ٹک ٹاک الاؤ نہیں کرتا. تو میں پہنچا چھابری والا ابراہیم کے ہوٹل پہ. یہاں سالن بہت سستا ملتا ہے اور اچھا ملتا ہے. جب میں نے دیگچی میں دیکھا تو سالن بہت کم بچا ہوا تھا. تو اس نے جلدی سے مجھے شاپر میں سالن ڈال کے دیا تاکہ ختم نہ ہو جائے. سالن کا شاپر لینے کے بعد میں نے سالن کے شاپر کو بھائی کے ساتھ کھڑا کر دیا. اب میں پہنچا سبزی کی شاپ پہ کیونکہ گھر کے لیے مجھے کچھ سبزیاں لینی تھی. سبزی لینے کے بعد میں پھر بیٹھ گیا لڑکوں کے پیچھے بائک پہ. اب ہم روانہ ہو گئے گھر کی طرف کیونکہ گھر میں مجھے ایک ضروری کام تھا. اب ایک نیو سڑک بنی ہے جو سیدھا مستوی پیٹرول پمپ سے لے کے ہمارے گھر تک آتی ہے. اب یہاں سے جو راستہ ہمارے گھر کی طرف آتا ہے وہ بالکل سیدھا ہے. اب راستے میں ایک کرین والا جا رہا تھا جس نے ہمیں بہت تنگ کیا. ہمیں راستہ نہیں دے رہا تھا. کافی دیر تک ہم اس کے پیچھے چلتے رہے لیکن اس نے ہمیں راستے نہیں دیا. میرا سر بہت درد کر رہا تھا. ایسے ڈرائیور کا بندہ کیا کرے جس کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی. کافی دیر کے بعد ہمیں راستہ ملا اور میں گھر پہنچ گیا. جلدی سے میں نے اپنی بائک کھڑی کی. گھر سے باہر نکلا کیونکہ میرا کوئی انتظار کر رہا تھا. جلدی آنے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے آج تریشر لگانی تھی. تریشر پہ میرا چھوٹا بھائی اور کزن کام کر رہا تھا تو مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنا تھا. تو ان کے ساتھ میں بھی کام کرنے میں لگ گیا. فصل والی کام میں مجھے الرجی ہوتی ہے لیکن مجبوراً مجھے یہ کام کرنا تھا کیونکہ یہ فصل میری اپنی تھی. یار یہ کام بہت محنت والا ہوتا ہے. ایسا سخت کام ہم سے نہیں ہوتا. اب میں نے گندم کے دانوں پہ نظر ڈالی. مجھے یہ اچھے لگ رہے تھے. دانوں کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو یہ بہت صاف ستھرے نظر آ رہے تھے. یار یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. غریب بندہ مجبوری میں یہ کام کرتا ہے لیکن ہم سے ایسا کام نہیں ہوتا. یہ رہا میرا 1 ایکڑ کا تیبن. میرا سر بہت درد کر رہا تھا. میں نے اپنی فصل پہ زیادہ محنت نہیں کی لیکن پھر بھی دانے مجھے اچھے نظر آ رہے تھے. گاؤں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر فصل پہ محنت کرتے ہیں کیونکہ ان کی کمائی کا ذریعہ یہی ہے. میرے لیے اللہ کا شکر ہے اتنا ہی میرے لیے بہت ہے. اب میں نے ایک ٹین منگوایا کیونکہ ٹین سے ہمیں دانے بھرنے تھے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تریشر والے کا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے. اب ٹین لگانا ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. تو میں نے ایک لڑکے کو بلایا تھا جس کا نام محسن تھا. محسن بھی آ گیا تھا. میں نے اسے کہا تو ٹین سے دانے بھر میں بوری پکڑتا ہوں. اس نے ٹین سے دانے بھرنا شروع کیا اور میں نے وہ بوری اٹھائی جس میں ہم نے دانے ڈالنے تھے. اب ہم اپنے کام میں پورے مصروف ہو گئے کیونکہ ہم نے پورے دانے بھرنے تھے. اب پورے دانے بھرنے کے بعد میرے 1 ایکڑ کے 100 ٹین ہوئے. ہم نے تریشر والے کا حصہ نکالا. اس کے بعد ہم آ گئے ایک شاپ پہ. شاپ پہ آنے کے بعد میں نے کولڈ ڈرنک منگوائی. کولڈ ڈرنک پینے کے بعد ہم نے کچھ ہنسی مذاق کیا. ہنسی مذاق کے بعد دوستو اب تھا ہمارا ولاگ اینڈ کرنے کا. تو دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے YouTube چینل فیاض ڈیروال کو سبسکرائب ضرور کر دینا. شکریہ.